پہ آتا ہوں. آج جب مرج وقت کی زیارت کے لیے مومنین اور مومنات کے قافلے جاتے ہیں، ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں، 40 پر بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، پوری دنیا سے آنے والے. جو شکوہ مجھ جیسے طالب علم نے اپنے حوالے سے کیا اور پھر میں نے رسول کی مثال دی تو ہم دونوں کے بیچ میں مرج آتا، کتنا مصروف ہوگا. جتنے لوگ 4 کروڑ اگر آ رہے ہیں زیارت کے لیے تو 3 کروڑ کی تمنا کہ ان سے ملاقات کریں. کیا ممکن ہے ان حالات میں ایک کے لیے کسی کو وقت ملا کسی کو نہیں ملا؟ جن کو نہیں ملا، اب یہ بات آگے جملہ بڑھانے کی ضرورت نہیں. اب جو زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو حالات ایسے ہیں، وقت نہیں ہے. دنیا بھر کے قافلے بھی آئے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے مسائل بھی ہیں، تو آج کل وقت بہت کم دیتے ہیں بات چیت کا. زیارت کرو، ہاتھ میں لاؤ، ہاتھ کو بوسا دو، ہیئر اسٹائل کی پرواہ نہ کرو اور آگے نکل جاؤ. بس یہی آج کل، بس اتنا وقت. جو خاتون بھی ہیں ان کو بڑا صدقہ جاریہ میں پہنچا رہا ہوں، تو واپس آئیے اصل چیز پر. لیکن جہاں کہیں سوال جواب کا وقت ملے. آج کل ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے. کیوں پوچھا جاتا ہے؟ کیا اس کی آج کل ضرورت بڑھ گئی؟ یا آج سے زیادہ 40 سال پہلے کا مسئلہ اس وقت نہیں پوچھا جاتا؟ عدل اور احسان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ. کیا سوال پوچھا جاتا؟ جیسے ہی جاتے ہیں، میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالوں میں خاتون پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ کیا میرے لیے اپنی ساس اور نندوں کی خدمت واجب ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ شادی ہوئی ہے تو شوہر کی خدمت مجھے کرنا، لیکن یہ ساس اور نندے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری مجھ پر ہے؟ اور مرجے کا جواب جب آتا ہے تو بہت خوشی سے باہر آتی ہے. اور یہ 90% خواتین کا سوال ہے جو میں نے اتنی بار سنا. کیا میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی اس کے لیے مرجے کا وقت ضائع نہ کریں. واہ مولانا کیوں ضائع نہ کریں؟ ہم ضائع ہوئے جا رہے ہیں ساس کی خدمت کرتے کرتے، نندوں کی خدمت کرتے کرتے. آپ خدمت کر رہی 50 سال پہلے کی بہووں کو دیکھے خدمت وہ کیا کرتی. آج تو وہ تصور ہی نہیں رہا، اس نے کبھی نہیں پوچھا. 50 سال پہلے کی بہو نے شاید کبھی نہیں، کا مطلب یہ ہے کہ 95% نہیں پوچھتی تھی کہ ان کی خدمت ہے کہ نہیں. شادی ہو کے آئی، شوہر کی خدمت بھی کرنا ہے اور صلہ رحم اور اطاعت والدین شوہر سے بھی کروانا ہے. جو 2 دن 3 دن بلکہ شاید پورے 9 دن اشاروں میں بات ہوتی رہی، والدین صلہ رحم. پھر اب وہ جملہ آپ کہیں گے مولانا یہ تو بہت مشہور جملہ ہے، تو یہ بھی تو دیکھیے کہ میں اس کو وقت کتنا کم دے رہا ہوں. زیادہ وقت آپ کا نہیں لے رہا ہوں. مولا سے پوچھا گیا مولا شہزادی کی سب سے زیادہ بڑی خصوصیت کیا ہے جو آپ کو پسند آئی؟ نعم العون للعبادہ. مولا کا ایک جملہ فضائل سیدہ کی سینکڑوں کتابوں پہ بھاری ہے. کہا فاطمہ عبادت میں میری بہترین مددگار تھی. عبادت مددگار. اون کس کی مددگار؟ جو خود کائنات کا مددگار ہے، جو کائنات کا مشکل کشا. میں نے ایک مجلس میں مولا عباس کے مصائب پڑھے تھے اور کہا تھا کہ الان ان کا سارا ظاہری یہ جملہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ حسین کے لیے عباس کی کتنی اہمیت تھی. کمر ٹوٹ گئی. مگر پہلی بار یہ جملہ حسین نے نہیں کہا، پہلی بار یہ جملہ مولا نے شہزادی کی قبر بنا کے کہا. فاطمہ آج دنیا سے آپ نہیں گئی ہیں، علی کی کمر ٹوٹ چکی ہے. تو مولا کیا مدد کی آپ کی؟ یعنی اب میں بدتمیزی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہو گیا، توہین نہیں. مولا وہ بدر میں تو آپ اکیلے گئے، فاطمہ تو نہیں گئی. احد میں تو تلواریں آپ نے 9 اتنی چلائی کہ 9 تلواریں ٹوٹی، ذوالفقار آئی، فاطمہ اس وقت تو نہیں تھی. خندق میں تو فاطمہ نہیں تھی، خیبر میں تو فاطمہ نہیں تھی. کیا مدد کی آپ کی؟ کہا نعم العون للعبادہ. گھر کا ماحول ایسا بنایا
کہ میں بدر میں بھی آرام سے گیا، میں احد میں بھی آرام سے گیا، میں خندق میں بھی آرام سے گیا، میں خیبر میں بھی باب خیبر کو اکھاڑ رہا ہوں۔ فاطمہ گھر کو اتنا سکون کا گہوارہ بنایا اور مددگار۔ لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ نماز میں میری مددگار ہے، یہ نہیں کہا عبادت، نماز ایک عبادت ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس میں بھی شوہر کی مددگار بنے۔ شوہر ذرا سا سست ہو جائے، کائل ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، اب آج کل کی دنیا میں تو عورتیں بھی جاب کر رہی ہیں، بلکہ بیچاریاں ڈبل جاب کر رہی ہیں، گھر کے باہر بھی جاب کریں اور گھر کے واپس آ کے گھر کے کام بھی کریں، یہ تو بیچاریاں ہیں، اپنا ایک الگ اس کا ایک موضوع۔ لیکن بہت ساری ایسی بھی یہ کام نہیں کرتی، سارا دن گھر میں یا غیبتیں کرتی ہیں یا 14 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہے۔ لیکن اب شوہر تھکا ہوا آیا، تھوڑی سستی ہو گئی ظہر عصر کی نماز میں یا مغربی شام، بہت ساری چیزوں کا تعلق یہاں کے ماحول سے نہیں، پاکستان میں ابھی بھی، انڈیا میں ابھی بھی، یورپ میں تو بہت زیادہ مددگار۔ لیکن مولا نے نماز نہیں کہا ہے، ہر عبادت میں مددگار۔ شوہر کے لیے اپنے والدین کی اطاعت بھی، شروع کی مجلس سے ذہن میں رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ سستی کر رہا ہے، اس بیوی کو شوہر کی اس عبادت میں اس کا مددگار بننا۔ شوہر اگر ذرا سست پڑ جائے، یہ اپنی ساس کے فیور میں اپنے شوہر سے لڑنے کھڑے ہو جائے، مثلا محاورتاً، یہ نہ ہو کہ آج سینے پلٹ کر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن اگر شوہر، میں نے ایک جملہ 3 بار کہا تھا 9 مجلسوں میں، کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہر دوسری مجلس میں صلہ رحم کیوں آ رہا ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ بتائی کہ صلہ رحم میں اہل بیت سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب یہ اتنا اہم واجب ہے، شوہر نہیں، بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا، اپنی بہن کا حق ادا نہیں کر رہا، اپنے بھتیجے اور بھانجوں کا جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہو گئی کہ کتنا حق ادا کرنا، لیکن ادا نہیں کر رہا، اپنی نندوں کی طرف سے اور اپنے دیور اور جیٹ کی جانب سے اور ان کی اولادوں کی جانب سے اس عورت کو آگے بڑھ کے اپنے شوہر کی مدد کرنا، یہ شوہر کی مدد کہلائے گی۔ قیامت کے عذاب سے اس کو بچانا، قبر میں اللہ کی ناراضگی سے اس کو بچانا۔ نعم العون للعبادہ، بہترین مددگار ہر عورت کو بننا ہے عبادت کے اندر۔ لیکن آج پہلا سوال مرج وقت سے یہ ہوتا ہے، ساس کی خدمت واجب ہے کہ نہیں؟ ترازو لے کے نہ بیٹھو، خالی عورت سے بات نہیں ہے، جیسا میں نے آپ کو ایک عام پیغام دی، ہر ایک کو اس کا حق دو اور حق سے زیادہ دو، چاہے وہ عام مومنین، چاہے تمہارے یہاں کام کرنے والے ہوں یا تم کسی کے یہاں کام کرنے والے ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ ملازم بیچارے تو مجبور ہوں، لیکن میں جانتا ہوں ایسے بھی ہیں، لاٹ صاحب 8 گھنٹے کا جاب ہے کہ 8.5 گھنٹے کر کے دو، 6 گھنٹے میں غائب ہو جاتی۔ جہاں پہ ممکن نہیں ہے وہاں کی بات نہیں کر رہا، جہاں ممکن ہے بہت ساری مثالیں بنیں گی، کیا دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، عدل یہ ہے کہ مومنہ کہے کہ میں اپنی باپ اور ماں کی خدمت کروں، ساس کی نہیں کروں، لیکن اللہ یہ حکم دے کے رک نہیں جاتا ہے، والاحسان، اور پھر احسان کا حکم دیتا ہے کہ جو تم پہ واجب نہیں ہے وہ بھی کر کے دیکھو۔ مل کیا جائے گا اس سے ہم کو؟ کیا ملے گا؟ یہ ملے گا کہ جنت میں سارے مکان ایک جیسے نہیں۔ اب یہ مومنہ کو ایک ٹوٹا پھوٹا سا جنت کا گھر دیا گیا، اب جنت کا ٹوٹا پھوٹا گھر بھی دنیا کے بہترین گھر سے بہتر، لیکن نگاہ پڑی کہ اتنا شاندار وہ گھر سامنے، خدا بندہ وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ کہا یہ جو تمہیں ملا ہے جتنے تم نے واجبات ادا کی، اور یہ ان کو ملا ہے جنہوں نے اپنے واجبات سے بڑھ کے بھی کوئی خدمت انجام دی۔ تڑپ تڑپ کے کہے گی، عورت کو گھر، کوٹھی، زیورات یہ بہت چاہیے ہوتے ہیں کہ خدا بندہ اگر میں 40 سال ذرا سا دنیا میں صبر کر لیتی تو ہمیشہ کی یہ سہولتیں ہم کو ملتی۔ جنت میں جتنی نعمتیں، حوریں ہوں، دودھ ہو، شہد ہو، کوثر کی نہر ہو، باغات ہوں، محلات ہوں، جتنی نعمتیں بھی ہیں،
وہ دو طرح سے تقسیم ہوں گے. جس نے خالی واجبات ادا کیا اس کو خالی واجب چیزیں ملیں گی, اور جس نے آگے بڑھ کر حق سے زیادہ ادا کیا. اچھا, نماز میں آپ کو یاد ہے واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 5. پڑھتے کتنی ہیں؟ نماز شب بھی پڑھ لیتے ہیں آپ, نماز مغرب کا نافلہ بھی پڑھ لیتے, واجب تو نہیں. یہی اصول عام زندگی کے عام کاموں میں بھی لانا, تو جنت میں اللہ نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں. اچھا, اگر مجمع کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی یا سمجھنا چاہ نہیں رہا تو بس میں آخری ایک مثال دے کے بات ختم کروں, اس لیے کہ 9:25 ہو گئے. آج 20واں یعنی ماتم. آج ماتم کرنے والوں کا دن ہے, آج ان کا حق بنتا. تو بات کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے پھر ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ خدا سلامت رکھے ان تمام لوگوں کو جو صف عزائے امام حسین کی کوئی بھی خدمت انجام دیتے ہیں. اس میں ماتم کرنے والا بھی شامل ہے, صف عزا بچھانے والا بھی شامل ہے, وہ انتظامیہ بھی شامل ہے, وہ والنٹیئر بھی شامل ہیں, وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تلاشی لینے والے بھی شامل ہیں, وہ پارکنگ کرانے والے بھی شامل ہیں, وہ بکھرے ہوئے گلاس اٹھا کے صحیح جگہ رکھ, جو بھی کسی طرح حصہ لے رہا. اور ان میں سے بہت سو نے دعاؤں کے لیے بھی کہا, اور بہت سے ایسے جو خالی مجلس سنتے ہیں چلے جاتے ہیں, دعاؤں کے لیے کہا میرے پاس زیادہ وقت تو نہیں ہوتا. آخر خدا بندہ تجھے واسطہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کی بال کھول کر ان لوگوں کے حق میں دعا کرنے کا, ان تمام کی وہ تمام دعائیں بھی قبول فرما جس کی انہوں نے التماس کی ہے. جو ان کے ذہن میں ہے وہ دعائیں بھی قبول فرما جو اس وقت ان کے ذہن میں بھی نہیں. لیکن ان اللہ بصیر بالعباد, تو زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی پریشانی. آپ تو ہیں اس کے اندر. لیکن بات آ رہی تھی کہ ایک آخری جملہ اور پھر ماتم کرنے والوں کے حوالے یہ صف عزا, اور وہ یہ کہ ابھی میں نے ذرا سا جنت کی نعمتوں کی تقسیم کی. اسکول میں جا کے دیکھیے, اب میں اپنے زمانے کی مثال دے رہا ہوں, آج مجھے نہیں پتا کیا ہوتا. ہمارے زمانے میں 100 نمبروں میں سے نمبر ملا کرتے, 33 والا پاس ہو گئے, چہرہ لٹکا ہوگا, اور 70 یا 80 یا 90 جو اے پلس والا وہ بھی پاس ہوا. دونوں اگلی کلاس میں گئے, لیکن دونوں کی خوشیوں میں فرق ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھائی بہت اہم بات کہہ رہا ہوں لیکن 1 گھنٹے کی بات 1 منٹ میں آج پوری کر رہا ہوں, آپ کہیں کہ بھائی مولانا ہمیں جنت میں کوئی بڑا مکان لے کے کیا کریں؟ جنت کی چوکھٹ پر دیوڑی پر ہمیں خالی سڑک پر بیٹھنے کی بھی اللہ اجازت دیتے, یہی بہت کچھ ہے, جنت مل گئی. کیا ضرورت ہے ہمیں اتنے بڑے بنگلے کی کہ جس کے خاطر سانس کی زہر بھری ہوئی آواز سنی جائے. بعض اوقات سانس بھی زیادتی کرتی, بعض اوقات نندے بھی زیادتی کرتی ہے. میرے پاس تو وقت ہی نہیں کہ میں سب کی زیادتیاں بیان کر کے حل کروں, لیکن جنت تو مل جائے گی نا اگر ہم نے صرف واجب ادا کی. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, جب وہاں پہ آپ دیکھیں گے نا اپنے جیسوں کے عالیشان محلات, لیکن وہ چھوڑ دی, چلیں ٹھیک, آپ کو وہاں گاڑی نہیں چاہیے. شاندار گاڑیوں میں وہ لوگ گھومیں گے جو حق سے زیادہ ادا کرتے. آپ کو پیدل ہی چلنا یا شاید کسی کا گاڑی پہ بٹھا دیا جائے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, سفر تو طے ہو جائے گا نا, بائیسیکل پر ہی ہم چلے جائیں گے. چلے ٹھیک, اگر اتنا آپ کا اس وقت حوصلہ ہے, ابھی کہنا اور ہے, اس دن پچھتاوا اور ہے. ایک بات بتائیے, جنت کی نعمتوں کی تقسیم جو خالی واجب انجام دے رہا, اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا, یہ اس کا وعدہ. لیکن جتنا کیا اس کے اعتبار سے, اور جو ہائی اسٹیٹس ہے, تو ہائی اسٹیٹس میں یہ محلات اور یہ دودھ و شہد کی نہروں کے علاوہ ایک چیز اور بھی, اور وہ ہے رسول و آل رسول کے چہرے کی زیارت. بعض ایسے ہیں کہ سال میں 1 دن اجازت ملے گی, اور بعض ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے ان کی محفل میں بیٹھے رہیں گے. ان کے پڑوس میں ان کا مکان ہوگا. آپ چلے, آپ کہتے باقی ہمیں کوئی نعمت نہیں چاہیے, کیا علی کے چہرے کی زیارت بھی نہیں چاہیے آپ کو ہر دن؟ کیا اس مومنہ کو شہزادی کونین کے چہرے کی زیارت بھی نہیں چاہیے ہر دن؟ وہ جنت میں آ جائے, کونے میں پڑے رہیں, 10 سال میں ایک بار زیارت ہو جائے, ہمارا دل مطمئن.
ہو ہی نہیں سکتا. باقی ساری نعمتیں میں نے چھوڑ دی. زیارت کے حوالے سے روایت ہے کہ جنت میں بعض لوگ سال میں ایک بار معصومین کی زیارت کریں گے، بعض ہر مہینے زیارت کریں گے، بعض روز زیارت کریں گے، بعض ہر نماز کے وقت زیارت کریں گے، بعض کے گھر ہی ان کے پڑوس میں ہوں گے 24 گھنٹے. کیا یہ بھی نہیں چاہیے؟ تھوڑا حق سے زیادہ دینا سیکھیے. اس مثال کو حدیثوں سے ملا کر، واقعات سے ملا کے میں بہت پھیلا سکتا ہوں، لیکن نہیں. 20ویں کی مجلس ہے اور ایک ہمارے بہت ہی ریگولر صف اعضاء پہ آنے والے مومن کے ایصال ثواب کی، تو جو لوگ آ گئے ہیں